ابھی افطار میں تو دیر ہے کافی. ہاں لیکن میں صبر کا زیادہ امتحان نہیں لیتا ہوں. جی ماشاءاللہ بہت اچھے نوجوان بھی جمع ہے، اردو سمجھنے والے، اور ہمارے طلباء بھی ہیں. یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. صدق اللہ العظیم. یہاں ماشاءاللہ ہمارے عزیز بہت سارے طلباء بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نوجوان بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو شاید بہت سے لوگوں کو اشکال بھی ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں اس آیت کے پڑھنے کا کیا تعلق، اور شاید آپ کہیں گے کہ حدیث کو باب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، یہ مضمون قرآن مجید کے اندر میں 4 الگ الگ جگہ پہ بھی آیا ہے. قرآن مجید کے اندر میں پارہ 14 میں بھی یہ مضمون ہے، پھر قرآن مجید کے اندر میں پارہ 5 میں بھی یہ مضمون ہے، اور قرآن مجید کے اندر میں پارہ 2 میں بھی ہیں، اور میں نے پارہ 2 والی آیت پڑھی ہے. اور اس سلسلے کی جو آخری آیت ہیں، یہ آخری آیت پارہ 7 کا جو دوسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع کے اندر میں اس کو بتایا ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر میں 2 بڑے گناہ کے متعلق بتایا گیا. کون کون سے 2 بڑے گناہ کے متعلق بتایا گیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہیں احیاء العلوم. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میجرسن یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کی تعداد 16 ہے. 16 میجرسن، 16 بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ 16 بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں، میں جلدی آپ کو گنا دیتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ 3 گناہ کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ 3 گناہ وہ ہیں کہ وہ 3 گناہ کا تعلق انسان کے پیٹ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ اس کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ ہیں. تو 3 3 6 اور 4 10 ہو گئے. 3 and 4 یہ 10 ہو گئے. دل کے ساتھ، اس کے بعد پیٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ زبان کے ساتھ. اس کے بعد بتایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں اس کا تعلق پرائیویٹ حصے کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ اس کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہیں.
اور اس کے بعد فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں اس کا تعلق آدمی کے پیر کے ساتھ ہیں۔ 16 ہو گئے بھائی مولانا صاحب جی؟ کیا آپ کا اس میں گنا بھی میرے ذہن سے نکل؟ ہاں عبد الجلیل، تو یہ سبق ہو رہا ہے، آپ بیدار رہو، میں ابھی پوچھوں گا جی۔ تو یہ 16 گناہ ہے بھائی، یہ جو 16 ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے کبیرہ گناہ۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے یتعلق بجمیع البدن، اس کا تعلق جو ہے وہ پورے بدن کے ساتھ ہے۔ تو گویا 17 ہو گئے، 17 جو ہیں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ 17 بڑے بڑے گناہ میں سے مجھے آپ کو 17 نہیں بتلانا ہے، میں آپ کو صرف اس میں سے 2 بتلاتا ہوں، اور باقی جو 15 ہیں وہ انشاءاللہ و تبارک و تعالی مجھے آئندہ سال بھی آنا ہے تو کچھ باقی بھی رکھنا چاہیے نا، ایک ہی وقت میں ساری باتیں ختم کر دی جائیں تو نہ ایک وقت میں ساری باتیں ختم مت کرو۔ اور ویسے بھی طریقہ بھی یہی ہے کہ سبق تھوڑا تھوڑا آپ کو دیا جائے، جتنا تھوڑا سبق ہوگا تو یاد کرنے میں آسانی۔ دیکھو 2 گناہ یاد کرنے میں آسانی، 17 کو ابھی یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو 2 گناہ کے بارے میں بتلاتا ہوں، پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتلاتا ہوں، پھر میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ 17 کے اندر میں 2 گناہ کے بارے میں بتلاتا ہوں، ان میں کا ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق ہے پیٹ کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شراب کا پینا، وائن شراب کا پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک جگہ کے اوپر میں لکھا ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ شریعت کی حرام کی ہوئی چیزیں چاہے اس کی شکلوں کو بدل دیا جائے تو شکلوں کے بدل دینے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ شکلوں کے بدل دینے کے بعد بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ شراب اگر لیکوڈ فارم میں ہے تو بھی حرام ہے، شراب اگر اسموکنگ فارم میں ہے تو بھی حرام ہے، اور شراب جو ہے وہ ٹیبلٹ کے فارم میں ہو تو بھی حرام ہے، اور شراب جو ہے وہ گرائنڈر کیے ہوئے پاؤڈر کی شکل میں ہو تو بھی حرام ہے۔ شکلوں کے بدلنے کی وجہ سے حکم نہیں بدلتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر میں باقی رہے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ ہے شراب کے اندر میں انوالو ہونا، اور شراب کا پینا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا جو بہت بڑا گناہ ہے وہ گیمبلنگ کرنا، گیمبلنگ جوا کھیلنا، اور جوا کھیلنے کے اندر میں ہاتھ کا یوز ہوتا ہے، ہینڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہو گیا اور گیمبلنگ کا جو تعلق ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہو گیا، یہ دونوں گناہ بہت خطرناک ہیں، اور سماج کی اور کمیونٹی کی اور معاشرے کی یہ جڑوں کو ختم کر دینے والے 2 گناہ ہیں۔ اور یہ میں تو نہیں کہتا، اب دونوں کے بارے میں الگ الگ بتلاتے ہیں۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید نے بتلایا، اور شراب کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا کہ شراب کا نقصان کیا ہے بھائی۔ جیسے میں نے 4 شکلیں بتائی، تو یہ شراب کا نقصان کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی بہت اوپنلی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ آیت ہو گئی۔ اس کے بعد آگے اس کا نقصان بتایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ
یہ شراب کا سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے، شراب کا سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر میں دشمنی کو پیدا کرے گا، اور ایسی دشمنیاں ہو جائے گی، ایسی عداوتیں ہو جائے گی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کل کرنے کے لیے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا ہے بھائی، قرآن کی بات تو بہت سچی اور پکی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات بتائی گئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شراب کے نتیجے کے اندر میں دشمنیاں ہوگی، اور اس کی وجہ سے دلوں کے اندر میں کینہ، اور دلوں کے اندر میں میل، اور دلوں کے اندر میں کھوٹ، اور دلوں کے اندر میں حسد، اور دلوں کے اندر میں کپٹ پیدا ہو جائے گا۔ یہ شراب کا سب سے پہلا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شراب پینے والا آدمی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، اور شراب پینے والا آدمی ایک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا نقصان دشمنی آئی، اور آخرت کا نقصان یہ آیا کہ وہ نماز سے بھی محروم ہو گیا، اللہ کے ذکر سے بھی محروم ہو گیا۔ شراب پینے کے بعد کون اللہ کا ذکر کرے گا، اور شراب پینے کے بعد کون نماز پڑھے گا؟ صوفیاء کرام تو کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ب مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیستہ۔ اللہ کا نام تو اتنا بڑا ہے، اور اللہ کا نام تو اتنا عظیم ہے کہ میری زبان کو یا آپ کی زبان کو روز واٹر سے 1000 مرتبہ واش کیا جائے، پھر اللہ کا نام لیا جائے، تو ابھی ہم نے اللہ کا وہ ادب نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو 1000 مرتبہ دھونے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ کا نام لینا آسان نہیں، تو شراب پینے کے بعد پھر آدمی اللہ کا نام کیسے لے گا؟ یہ دنیا کا بھی نقصان ہو گیا اور آخرت کا بھی نقصان ہو گیا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ پھر قرآن نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہ تو عربی زبان سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہاں کلام کے اندر میں کتنی قوت آئی ہے اور کلام کے اندر میں کتنی طاقت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئسچن کے انداز میں پوچھتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی تمہارا ارادہ چھوڑنے کا نہیں ہے، اور اب بھی تمہارا ارادہ باز ہونے کا نہیں ہے، باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اچھا اس زمانے کا میڈیا ہماری طرح تو تھا نہیں کہ بھائی ای میل پر میسج آ گیا، موبائل کے اوپر میں آ گیا، اسمارٹ فون پر آ گیا، لیٹسٹ فون کے اوپر میں آ گیا، ریڈیو کے اوپر میں آ گیا۔ اس زمانے کا میڈیا یہ تھا کہ بھائی جب آیت آئی، آپ نے ایک صحابی کو بلایا، بھائی جاؤ فلانی جگہ کے اوپر میں 50 آدمی کھڑے ہیں، وہاں جا کر کے یہ آیت ان کو سناؤ۔ وہ جاتے اور آیت سناتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر میں بچہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ان کو میں شراب دے رہا تھا۔ وہاں کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ویٹ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر، پوری آیت پڑھی اور کہا فجتنبو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ انہوں نے آیت سنی، آیت سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، یہاں پہنچ گیا تھا، یہاں آ گیا تھا۔ لیکن جب آیت آئی اور آیت سنی
اسی وقت اس کو ڈسٹ بن کے اندر میں ڈالا، کہا یہ حرام تو حرام، اب اس کی بات کرنے کی بات تو الگ ہے، ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کے اندر میں دیکھا، اس لیے کہ شراب کے بڑے بڑے بزنس مین تھے، اور ریٹیل میں بیچنے والے بھی، اور ہول سیل میں بیچنے والے بھی، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے بھی۔ وہ اپنے ویئر ہاؤس کے اندر میں گئے، اور ویئر ہاؤس کے اندر میں جانے کے بعد ہاتھ میں ڈنڈا لیا، اور شراب کی جتنی بوتلیں تھیں اس کو انہوں نے ایسے توڑا جیسے پتھروں کو توڑا جاتا ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہتی تھی جیسا کہ ابھی ہیوی رین ہوا، زمین پر راستے میں شراب بہہ رہی ہے جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ یہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے کہ نہیں؟ وہ کہا انتہینا انتہینا انتہینا، اللہ آپ کا حکم آ گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، شراب کی بات تو الگ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جہاں وفد عبد القیس کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والنقیر والمزفت، چار کے چار لفظ آتے ہیں۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والنقیر والحنتم والمزفت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، بھائی ہمارا کینیڈا کا دسترخوان تو بڑا وسیع ہوتا ہے، سب اس میں جانتے ہیں، چائے پینے کا گلاس الگ ہوتا ہے، زمزم پینے کا گلاس الگ ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک پینے کا الگ ہوتا ہے، ڈیزرٹ کا باؤل الگ ہے، حلیم کا باؤل الگ ہے، کھچڑے کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ کتنے الگ الگ برتن ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کے یہاں 4 گلاس تھے، وہ 4 گلاس کو استعمال کرتے تھے شراب پینے کے لیے۔ ایک کا نام ہے دبا، ایک کا نام ہے ہنتوم، ایک کا نام ہے نقیر، اور ایک کا نام ہے مزفت۔ بھائی شراب کو تو حرام کر دیا، ٹھیک ہے، چلو کوئی حرج نہیں، شراب کو آئے گا نہیں کیا حرام کر دیا، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ ٹیمپرری، پرماننٹ نہ صحیح، ٹیمپرری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 گلاس میں پانی پینے کو بھی منع کر دیا کہ یہ گلاس بھی ڈسٹ بن میں ڈال دو، یہ چاروں کے چاروں۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا ہوگا کہ چلو شراب سے آپ نے منع کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ حرام، لیکن یہ برتنوں کو توڑنے کا بھی آپ نے کہا اور برتنوں کو بھی پھینکنے کا کہا۔ تو نبی کی حکمت عملی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ظرف کے ذریعے سے مظروف کی یاد تازہ ہوتی ہیں، برتن دیکھو گے نا تو شراب بھی یاد آئے گی کہ ہاں یہ وہ گلاس ہے جس میں ہم شراب پیتے تھے۔ اس لیے ہم طالب علموں کو کہتے ہیں مدرسے کے اندر میں کہ سگریٹ کو تو ہاتھ نہیں لگانا ہے، سگریٹ کے باکس کو بھی مت دیکھو، اس کے باکس کا اگر کوئی پکچر آ جائے تمہارے اسمارٹ فون میں، اس کو بھی ٹیک آؤٹ کرو، اس کو بھی ڈیلیٹ کر ڈالو، اس کو بھی آ کے نہیں کیا نہیں دیکھو، اس لیے کہ برتن کو دیکھ کر آدمی کو برتن کے اندر میں جو رکھا جاتا ہے اس کی یاد آدمی کے پاس آ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، میرا یہی پیغام ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے۔ ایک عالم کا فرض ہوتا ہے کہ بھائی مریض کا جو مرض ہے وہ مرض کے بارے میں امت کو بتایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو یہ خطرناک بیماری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تو نہیں پینا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ شراب کے جو برتن ہے وہ شراب کے برتن کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ جب یہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد جب ایوری تھنگ از اوور، جب ساری چیزیں اوور ہو گئی، ایوری تھنگ سیٹل ڈاؤن، ساری چیزیں یعنی حالات نارمل ہو گئے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو طائف کے کچھ لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی بڑی تمنا تھی کہ بھائی یہ طائف والے مسلمان ہو جائیں، آپ نے دعائیں بھی کی تھی ان کے لیے، تو یہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہر آدمی کی بات کو بہت دھیان اور بہت توجہ کے ساتھ آپ سنتے تھے۔ تو یہ طائف کے لوگ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہمارا ارادہ اسلام قبول کرنے کا ہے۔ تو آپ نے کہا اہلاً و سہلاً و مرحباً ذالک ما کنا نبغی، ہم تو یہ چاہتے ہی تھے کہ بھائی آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے 2 ریکوائرمنٹ ہیں۔ ریکوائرمنٹ آپ تو بہت جانتے ہیں، کسی بھی آفس میں جاؤ پیپرز ورک کے لیے کہا اتنے ریکوائرمنٹ، آج کل ٹریولنگ کرنا ہو تو ریکوائرمنٹ، کتنے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ اسلام قبول کرنے کا ہے، لیکن ہمارے 2 ریکوائرمنٹ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وی گوٹ 2 کنڈیشن، ہماری 2 شرطیں ہیں تو ہم قبول کریں گے۔ تو آپ نے کہا چلو کہو کیا تمہاری شرطیں ہیں؟ میں کہا مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی فائننشن ہے طائف کا، یہ ہمارے طائف کا سارا فائننشن یہ ڈیپینڈ ہے شراب کے بزنس کے اوپر میں۔ پھر انہوں نے سمجھایا آپ کو اللہ کے نبی کو اچھی طرح کہ ہمارے طائف کے اندر میں فارم ہے، فارم اور گریپس کے فارم ہے، اور وہ کلومیٹروں میں ہوتے ہیں، تو اس کے اندر میں بہت زیادہ گریپس ہوتی ہیں۔ اچھا جو فریش گریپس ہیں وہ آپ کتنے کھائیں گے بھائی؟ چلو 1/4 کلو کھا لیا، وہ بھی شاید میرے خیال سے مشکل ہے، 1 شاٹ 1/4 کلو کوئی آدمی تھوڑا ہی کھائے گا۔ ابھی دسترخوان پہ آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا کھا سکتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ للعاقل تکفیہ الاشارہ۔ تو بھائی اس میں آدمی 1-2 دانے کھائے گا، 2-4 دانے کھائے گا، اور کیا کھائے گا، لیکن کوئی 1 kg ایک وقت میں تھوڑا ہی کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب یہ اتنی بڑی مقدار کے اندر میں گریپس ہوتی ہیں، ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں، ڈرائی کرنے کے بعد اس کا وائن بناتے ہیں، اور وائن بنانے کے بعد ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اگر شراب حرام ہو گئی تو ہماری تو ساری تجارت ختم ہو جائے گی۔ تو کہا شراب نہیں چھوڑیں گے، ایک بات۔ اچھا آپ نے پوچھا بھائی تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان تو ہو جائیں گے لیکن ہماری دوسری شرطیں ہیں۔ آپ نے پوچھا دوسری شرطیں کیا ہیں؟ کہا دوسری شرطیں یہ ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بڑے عقل مند تھے نا وہ، اسی لیے یہ کہانی، جیسے کہ شراب پئیں گے تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ اس لیے انہوں نے ایسی 2 شرطیں لگائی کہ 100% میچنگ، دونوں میں بڑا میچنگ تھا۔ شاید میچ کر کے دیکھا ہوگا انہوں نے، جیسے کپڑوں کو میچ کر کے دیکھتے ہیں نا، قاری صاحب کو بھی تجربہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری یہ 2 شرطیں ہیں بھائی، ایک تو شراب اور ایک تو کیا ہے نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے اوپر میں ان کو جواب دیا کہ بھائی مکہ کا اسلام اور طائف کا اسلام دونوں الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں مکہ مکرمہ کے اندر میں شراب کو حرام کروں اور طائف کے اندر میں شراب کو حلال کروں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام لانا ہو تو لاؤ، تمہارے اسلام لانے سے اللہ کی قدرت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے نہ لانے سے اللہ کی طاقت میں کمی نہیں ہوگی۔ لانا ہو تو لاؤ، نہ لانا ہو تو نہ لاؤ، لیکن شراب کو قیامت تک کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ جس کو اللہ نے حرام کر دیا میں اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ میں زہر کو شکر نہیں کہہ سکتا اور شکر کو بھی زہر نہیں کہہ سکتا، منع کر دیا صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ کہا نماز کے بارے میں، یہ مسلم ثانی میں روایت ہیں، نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، اس دین وہ اسلام ہی کیا ہے کہ جس اسلام کے اندر میں سجدہ نہ ہو۔ لا خیر فی دین لا رکوع فیہ
وہ تو جز بولا، مراد کل لیا گیا ہے کہ وہ دین کیا ہے اور وہ اسلام کیا ہے، کہ جس اسلام کے اندر میں نماز نہ ہو، سر کے بغیر بدن نہیں اور نماز کے بغیر مسلمان نہیں۔ اگر سر نہیں ہے تو بدن نہیں رہے گا، اگر نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ نے جو بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہونے والی تھی، لیکن آپ نے اس کو ریفیوز کیا۔ قبول کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو نہ کرو، لیکن تمہارے ریکوائرمنٹ کو قبول نہیں کیا جائے۔ آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کے مقدر میں ہدایت تھی، سمجھدار تھے وہ لوگ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور شراب کو بھی حرام سمجھ لیا اور نمازوں کی بھی پابند ہو گئے، اور انہی لوگوں میں سے اللہ نے محمد بن قاسم ثقفی کو پیدا کیا، جن کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ یہ میں نے شراب کے بارے میں میرے بھائیوں 2-4 باتیں بتائی، اور ہر باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ۔ آدمی کو نہ دیکھو، آدمی کے دوستوں کو دیکھو، ہمارے بچوں کے بارے میں دیکھو، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ اور میرے دوستوں، قرآن مجید تو عجیب کتاب ہے میرے بھائی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ برتن کو بھی حرام کیا گیا، تو وہاں ساؤتھ میں جب میں کبھی سمجھاتا ہوں تو وہاں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر فوسبک جانے کے 2 راستے ہیں لینڈ سے، لیکن ایک راستے میں اگر بوتل اسٹور آتا ہو، شراب کی دکان آتی ہو، اور وہ 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر، اور دوسرا راستہ بھی ہے فوسبک جانے کا، لیکن وہاں بوتل اسٹور نہیں آتا ہے اور وہ 30 کلومیٹر ہیں، تو 10 کلومیٹر کی ڈرائیونگ زیادہ کرو، لیکن بوتل اسٹور کے پاس بھی مت ہوں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ہمیں تو گناہ کی جگہ سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ کہا کہ گناہ کی جگہ کے اوپر میں آپ پہنچ جاؤ۔ تو گناہ کی جگہ کے اوپر میں آپ نے دیکھا کہ آگے کوئی گناہ کرنے کی جگہ آ رہی ہے، اور تمہاری گاڑی، میں تو ایسے مشورہ نہیں دیتا ہوں لیکن آج دے دیتا ہوں، اور اگر آپ کی گاڑی 120 پر جا رہی ہے، 2 منٹ کے لیے 140 پر گزر جاؤ، ذرا تیز ہے کہ نہیں کیا ہے چلا لو، تاکہ گناہ کی جگہ پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ اور یہ میں تھوڑا ہی کہتا ہوں، یہ تو اللہ کے نبی کی سیرت کہتی ہے کہ جب آپ تبوک کے موقع کے اوپر میں قوم سمود کے علاقے کے پاس سے گزرنے لگے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہاری اونٹنیوں کو 120 پر نہیں 160 پر چلاؤ، اور اس علاقے سے جلدی گزر جاؤ، اس جگہ میں اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں وہ عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، لہذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ تو ایسے نونسن جو پلیس ہیں، وہاں ٹھہرنے کی بات تو بہت دور کی رہی، قرآن نے تو یہ کہا وہاں سے تیزی کے ساتھ آپ گزر جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ میرا شارٹ میسیج ہے اور ہمبل میسیج ہے پہلے نمبر کے اوپر میں، کہ اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، آپ کے جملے جو ہوتے ہیں اور آپ کے ارشادات جو ہوتے ہیں، تو آپ کے ارشادات اور آپ کے کلمات وہ آیا کہ نہیں، البحر فی الکاس، آپ سمندر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے سے گلاس کے اندر میں بھرتے ہیں اور چھوٹے سے گلاس کے اندر میں بھر کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر جماع الاسم، یہ شراب جو ہے نا، وہ تمام کے تمام گناہوں کا روٹ ہے، اور یہ تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ تمام کے تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ یہ ایک گناہ آدمی کو 10 جگہ کے اوپر میں لے جائے گا اور اس سے 10 غلط کام کروائے گا۔ ہماری یہاں کتاب ہے الجواہر الزواہر، حضرت مولانا عبدالحی صاحب کفلتوی کے جو خطبات ہیں، جس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ الجواہر الزواہر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان ایک عابد کے پاس آیا۔ عابد کے معنی عبادت کرنے والا، جس کو زیادہ دین کا، قرآن کا زیادہ نالج نہ ہو، عبادت بہت کرتا ہے، مسائل نہیں جانتا ہے،
اور مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے، جس کو حدیث کے اندر میں کہا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تو شیطان وہ عابد کے پاس آیا اور شیطان نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو کل یو، کہ میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں، تو کیا میرے جیسے صوفی آدمی کو قتل کر کے کیا کرے گا، کیوں مجھے قتل کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میں ایک چوائس تجھے دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہ دیکھو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ عورت ہیں، اس کے ساتھ غلط کام کر، اور اس کے ساتھ جو بچہ ہے اس کو قتل کر، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے 1/4 لیٹر کی ایک بوتل ہے، اس میں شراب ہے، وہ پی لے، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر، میں قتل نہیں کروں گا۔ تو وہ اللہ کے بندے نے سوچا کہ بھائی عورت کے ساتھ غلط کام کرنا تو مناسب نہیں ہے، اور بچے کو قتل کرنا وہ تو اور زیادہ خطرناک ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ ایزی وے ہیں کہ وہ جو 1/4 لیٹر وائن جو ہے شراب کی بوتل وہ میں پی لوں تاکہ میری جان بچ جائے۔ تو اس نے کہا میں یہ شراب پی لیتا ہوں، تو شیطان نے بھی کہا دیٹ از ویری ایزی وے، اسی کو تم لو، اسی کو پیو۔ اس نے پیا، آدھے گھنٹے کے بعد نشہ چڑھا، جب نشہ چڑھا تو بچے کو بھی قتل کیا اور عورت کے ساتھ بھی غلط کام کیا۔ الخمر جماع الاسم، شراب جو ہے وہ تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک میرا میسیج تو یہ ہے۔ اب آیت میں دوسرا مضمون ہے، تو ابھی 7:30 بجنے میں 2-4 منٹ ہیں، تو وہ دوسرا مضمون بھی تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے بھائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ہمارے طلبہ بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ ان کو زکریا کی درسگاہ میں بھی لے جاؤں، کیونکہ یہ بیچارے بھول گئے 3 سال قوت میں کہ درسگاہ کس کو کہتے ہیں، کلاس کس کو کہتے ہیں، سبق کس کو کہتے ہیں۔ تو ذرا ان کو میں 5 منٹ لے جاتا ہوں دوسرے لوگوں کی اجازت لے کر، کہ یہ کیا آپ نے زکریا کا سبق پڑھانا شروع کر دیا، بیان کرتے ہیں یا سبق پڑھاتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ میں اللہ نے 11 باتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کو اس آیت میں حرام کیا ہے۔ اب اگر ایک ایک لفظ کو سمجھاؤں گا نا تو پھر افطار کا وقت ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ تکلیف میں ڈالوں، پھر آپ کہتے بھی ہیں اور تکلیف بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ختم کروں گا، ختم بھی نہیں کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تو یہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت میں 11 چیزوں کو حرام بتلایا، اور 11ویں نمبر کی جو چیز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتلایا وہ کیا ہے؟ وہ گیمبلنگ، جوا کھیلنا۔ معلوم نہیں، اپنے ساؤتھ میں تو کسینو کہتے ہیں، آپ کے کینیڈا میں کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں؟ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، چلو اچھی میچنگ ہے، بات سمجھانا یعنی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کو اس میں حرام کیا ہے۔ اچھا، دوسرے پارے میں بھی میسر، اس کے معنی بھی جوا، اور ان تستقسموا بالازلام کی 2 تفسیریں ہیں۔ تو اس میں ایک تفسیر وہی ہے جو آیا کہنے گیمبلنگ یعنی جوا ہے، کہنے کیا ہے؟ کھیلنا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جیسے شراب بدترین چیز ہیں، اسی طریقے سے یہ جوا اور یہ گیمبلنگ کتنی خطرناک چیز ہیں اس کو بتلانا ہے، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں 11 باتیں بتائی، 11 باتیں۔ اچھا، 11 باتیں بتانے کے بعد یہ آپ کے لیے ہیں اشرف اور عبد الجلیل کے لیے، اور بھائی مولانا محمد صاحب کے لیے، اور مولانا ادریس صاحب کے لیے، اور قاری صاحب کے لیے بھی، قاری صاحب کو بھی لے لو، آپ کا اس میں گرامی، ہاں زاہد کے لیے بھی، تو یہ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 11 چیزوں کو حرام کیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ ذالکم فسق،
تو وہ 11 چیزیں تو پلورل ہے نا، وہ جمع ہے نا. اچھا جب وہ جمع ہے تو جب آگے بتلانا تھا کہ ذالکم فسق، کہ بھئی وہ سب چیزیں خراب ہیں، تو ذالک تو اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ بعید کا ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہ ذالک اس میں اشارہ کا تعلق 11 کی 11 چیزوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ 11 چیزوں کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے تو پھر کون سا اس میں اشارہ آنا چاہیے؟ بولو نا بھائی، جمع کا آنا چاہیے نا، لیکن جمع کا نہیں آیا، جمع کا اس میں اشارہ نہیں آیا، بلکہ واحد کا اس میں اشارہ. تو اس میں مفسرین کی 2 جماعت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ واحد ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا تعلق 11 چیزوں کے ساتھ ہے، اور اللہ 11 چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں فسقن، یہ بہت بڑی گناہ کی چیز ہے. لیکن ابھی میں نے کیمرے میں بھی اردو کا ایک جملہ کہا تھا، لیکن وہ آپ بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن کہہ دیتا ہوں برکت کے لیے. تو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. تو وہ محاورہ ہے، وہ جو گول بنانے والا ہوتا ہے نا، جب وہ کسی چیز کو ٹھیک کرتا ہے تو اس کے پاس بھی وہ ہیمر ہوتی ہیں، لیکن وہ ہیمر کیسی ہوتی ہیں؟ بالکل پتلی سی ہوتی ہیں، وہ ایسے مارتا ہے یوں یوں. تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مارتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتی ہے. اور ویلڈنگ کرنے والے کو بلا اپنے یوسف ویلڈر کو، ایک مارے کا ساری دکان ختم. تو یہ مفسرین کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ ذالک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ذالک کا تعلق 11 چیزوں کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق آخری بات کے ساتھ ہے. گیمبلنگ کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے خاص طور پر ذالک کو استعمال کیا، ذالک کو یہاں ذکر کیا. کہا وہ 10 چیزیں بھی خطرناک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے یہ گیمبلنگ کا مسئلہ ہے. اچھا گیمبلنگ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ میں اور گیمبلنگ میں کیا فرق ہے. جیسے زکوٰۃ میں بھی پیسہ جاتا ہے، گیمبلنگ میں بھی پیسہ جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ زکوٰۃ کے اندر میں 1 آدمی کے جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور 100 آدمی کے جیب فل اپ ہو جاتے ہیں، اور گیمبلنگ کے اندر میں 100 آدمی کے جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور 1 آدمی کے جیب کے اندر میں بھرتا ہے. زکوٰۃ نکلے گی، 100 چولہے جل جائیں گے، اور گیمبلنگ ہوگا، 1 آدمی وین ہو جائے گا، 50 آدمی غریب ہو جائیں گے. اور جب وہ غریب ہو جائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اب ہارنے والے پھر جیتنے والے کو چھوڑتے نہیں دیکھا آپ نے مدرسے میں سوکر میچ میں کہ کوئی ٹیم اگر وین ہو گئے تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ تو وین ہونے والے کو ہارنے والے چھوڑتے نہیں ہیں، پھر یہ ہارنے والے بدلہ لیتے ہیں. تو اس کا آخری نتیجہ، شراب کا آخری نتیجہ بھی قتل ہے، گیمبلنگ کا بھی آخری نتیجہ قتل ہے. اس لیے قرآن نے دونوں کو حرام کیا. میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی بچائیں اور آپ کو بھی بچائیں، اور اپنے معاشرے کے اوپر میں نظر رکھوں. اگر یہ 2 بیماری آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اگر نہیں آئی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں تو میرے بھائیوں، سیلاب کے آنے سے پہلے وال بنانا چاہیے. سیلاب جب آ جاتا ہے، اب اگر وال بنائیں گے تو بڑے سے بڑا ڈیم بھی ٹوٹ جائے گا، پھر آنے والے سیلاب کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہیں. تو میرے 2 میسیج ہیں میرے بھائیوں کہ اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی اسکولوں کو، اپنے مکاتب کو، اپنے مدارسوں کو 2 چیزوں سے بچانے کی فکر کرو. شراب سے بچانے کی فکر کرو اور گیمبلنگ سے بچانے کی فکر کرو. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولوی عبدالجلیل صاحب آپ دعا کرا لو. نہیں آپ بھی دعا کرا سکتے ہیں. بھائی زاہد تم دعا کراؤ، ہے کیا نہیں؟ چلو میں کر لوں آپ کی اجازت ہو تو.
بھائی درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے علم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے سلیمان علیہ السلام کو بات کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ہمیں کتابوں کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، اے اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرما۔ اے اللہ لینے والے ہاتھ تو بدل جاتے ہیں، دینے والا ہاتھ تو نہیں بدلتا ہے، وہ اپنی جگہ پر وہی ہیں۔ آپ نے حضرت سلیمان کو بھی فہم دیا، داؤد علیہ السلام کو بھی حکمت دی، ابراہیم علیہ السلام پر علوم کے دروازے کھولے، ہمارے سینوں پر بھی علوم کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ راستے میں علوم کے آنے کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں، آپ ان رکاوٹوں کو، حجابات کو، کٹنوں کو اور پردوں کو آپ اٹھا دیجیے، ہمارے دل کو بھی کھول دیجیے اور دماغ کو بھی کھول دیجیے، اور اے اللہ ہماری قوت حافظہ کو آپ مضبوط فرما دیجیے، اور زندگی کے آخری سانس تک اسی حال کے اندر میں باقی رکھنے کا آپ فیصلہ بھی فرما دیجیے۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام حاضرین کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، بیماروں کو شفا دے دیجیے، مرحوموں کی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، اور رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، رحمتوں، برکتوں، ذکر و اذکار، تلاوت، دعاؤں کے ماحول میں ان ایام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مؤلفین، مصنفین، ماتنین، شارحین، محدثین، مؤرخین، اے اللہ جن کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی مجلسوں کو سجاتے ہیں اور اپنی مجلسوں کو سنوارتے ہیں، اے اللہ ان مصنفین کو ہماری طرف سے اپنی شایان شان جو بہتر سے بہتر بدلہ ہو سکتا ہے، آپ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دے دیجئے۔ اے میرے اللہ پڑھنے کے زمانے میں اپنے اساتذہ کی شان میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، معافی مانگنے کا موقع نہ ملا، آج تجھ سے براہ راست معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، لیکن علم سے محروم نہ کیجئے، علم سے آپ محروم نہ کیجئے، گستاخیوں کو معاف فرما کر علم کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے، علم کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، زندہ ہیں ان کی عمروں میں صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ برکتیں دے دیجئے، دیر تک ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر میں باقی رکھنے کا فیصلہ فرما، جو کہا گیا سنا گیا اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ بھائی خالد صاحب۔